کر وہی ہوگا جاپان میں جیسے رینٹ بندہ ملتا ہے نا, بندہ بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ کے 1 گھنٹہ کرائے پر بات کر رہا ہوتا ہے. ان بوڑھوں میں سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں, بینکوں کے مینیجر بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے کمپنیاں چلانے والے کمپنیوں کے اونر بھی ہوتے ہیں. بڑھاپے میں ان کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کیونکہ قوم نے ان کو جتنا نچوڑنا تھا نچوڑ لیا, کمپنی نے ان کو یا بزنس ان کو پیسے دے دی, اب وہ کام کے نہیں, ریٹائر ہیں تو بیٹھو نا, اب ہمارا کیوں خون چوس رہے ہو. گورنمنٹ ان کو اولڈ ہاؤس بنا کے دے دیتی ہے, یہاں تم کیرم بورڈ کھیلو, یہ کھیلو, وہ کھولو. کہہ رہے ہیں یار کوئی بندہ ہی نہیں ہے, کوئی ریلٹی بھی نہیں ہے, تو کرائے پہ بندہ ملتا ہے. 1 گھنٹہ کے لیے جو ہے نا آئے گا, بیٹھے گا, 1 گھنٹہ بات کرے گا, ٹائم پورا ہو گیا. جیپنی ہے کیونکہ کام دیانتداری سے کرتے ہیں, تو 1 گھنٹے کے بعد مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا, شارٹ ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ لائف چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کنٹری میں بھی آ جائے. انسان کی بچی بنو, اپنے آپ کو کسی ٹھکانے لگاؤ. اولاد ہوگی, جو نیچرل لائف ہے وہ یہی ہے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں, مولوی نہیں کہہ رہا, مذہب نہیں کہہ رہا, مذہب بھی کہہ رہا ہے لیکن آپ مذہب کو نہ مانو, ڈاکٹروں کو مانو. لڑکی کی شادی میں جتنی تاخیر ہوگی نا, بریسٹ کینسر کا خطرہ بھی اتنا بڑھے گا, اور بچہ کی صحت متاثر ہونے کا خطرہ بھی اتنا بڑھے گا. یہ BBC کی رپورٹ میں نے خود پڑھی ہے کہ لڑکی کم عمر ہوتی ہے, اس کا بچہ صحت مند ہوتا ہے, خود بھی صحت مند ہوتی ہے. وہ ایک ایج ہے نا, جب ایج بڑھے گی تو ایج فیکٹر ایک حقیقت ہے بھائی, اس میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. بریسٹ کینسر, کیونکہ جو بریسٹ ہیں وہ میچور ہو جاتے ہیں, پھر اس میں فیڈ کا عمل, تو فطرت سے, خدا سے تم لڑ رہے ہو یار, نیچر سے تم لڑ رہے ہو. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے, کوئی بچی کو آپ اسکول میں یہ سکھائیں کہ بیٹا کھانا پینا چھوڑ دو, ٹائم تمہارا ویسٹ ہوتا ہے, تم 2 پراٹھے کھاؤ گی, ایک تمہارا فائدہ ہوگا پیٹ کا, اور تم اس ٹائم میں اسٹڈی کرو گی تو کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہوگا. پھر کلیپنگ, واہ واہ واہ. پھر لوگ کہیں ماں سے کہ آپ نے اپنی بچی کی بڑی خاندانی تربیت کی. وہ عقلمند بیٹھا ہوگا, وہ کہے گا کہ تیری یہ تیری جسمانی نیڈ ہے, تیری باڈی کی نیڈ ہے کہ پیٹ کو بھر, تو پیٹ کو بھر کے تو پڑھنے میں جتنا ٹائم ملتا ہے لگا دے, پہلے کس کو فوکس کر, پیٹ کو بھر. تو اسی طرح سیکسول ڈیزائرز جو ہیں اللہ نے عورت میں بھی رکھی ہیں, مرد میں بھی رکھی ہیں. یہ باڈی کی نیڈ ہے. عورت کو بھی بندہ چاہیے, بندے کو بھی کیا چاہیے, عورت چاہیے. ہم کوئی LGBT تھوڑی ہیں کہ وسیم کو ستار چاہیے, غفار کو قطب الدین چاہیے, اور راحت کو جو ہے کائنات چاہیے, اور کائنات کو جو ہے وہ مسرت چاہیے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے ہمارے ہاں. یہ تو ڈاکٹر بھی نہیں, میڈیکل سائنس بھی اس کو نہیں مانتی. عورت کو آدمی چاہیے اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے, مرد کو کیا چاہیے, عورت چاہیے. جب نہیں ہوگی تو کھوپڑی خراب ہوگی دونوں کی. تو پہلے نیڈ تو یہ ہے کہ اپنی ڈیزائرز کو پورا کرو آپ, وہ پوری نہیں ہوگی تو ایجوکیشن کا بھی بیڑا غرق ہوگا. تم ان کی اس ترقی کو تو دیکھ رہے ہو, ایجوکیشن, یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں ڈپریشن کے کتنے مریض ہیں, مرد بھی عورتیں بھی. سب سے زیادہ ڈپریشن, تو میں تو کھل کے بول بھی نہیں سکتا بہت ساری چیزیں, مجھے ویزا ہی نہ چھین لیں وہ لوگ مجھ سے. میں تو بہت نپے تلے الفاظ میں, اتنے اچھے لوگ ہیں بس. بعض ملکوں میں, یورپ کی بات نہیں کر رہا, یورپ کے علاوہ ملکوں کی بات کر رہا ہوں. مجھ سے وہاں کسی نے کہا آپ 4 شادیوں پہ کچھ بات کریں. میں نے کہا لوگوں سے دیکھو, یہاں دوسری شادی کرنے پر بھی پابندی, دوسری شادی کی ترغیب دینے پر بھی پابندی ہے. تو میں دوسری شادی کی نہ ترغیب دوں گا نہ میں اس پر بات کروں گا. اس میں بہت ثواب ہے, معاشرے کی ضرورت ہے, لیکن میں یہ بات آپ کو نہیں بتاؤں گا. اور میں نکل لیا وہاں سے پتلی گلی سے, کیوں مجھے پتا تھا میرے اوپر کیس کر دیں گے. آپ کسی کنٹری میں اس کے لا کے خلاف کیسے چلو گے یار؟ تو جس نے کرنی ہے مجھے میرے کندھے پہ رکھ کے کیوں بندوق چلا رہا ہے بھائی؟ تو کرے گا تو اور پھنسوائے گا مجھے. بعض کنٹریز ایسے ہیں, زمین کے علاوہ مریخ کے کسی کنٹری کی بات کر رہا ہوں میں, بعض کنٹریز ایسے ہیں, میں ان کنٹری کا نام نہیں لوں گا, بعض کنٹریز ایسے ہیں کہ ترقی کی اس انتہا کو پہنچے ہیں نا جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے. آپ 500 سال میں بھی شاید ان حالات میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جو ابھی ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں. ساری لڑکیاں بھی شادیاں چھوڑ دیں اور سائنسدان بنے اور ڈاکٹر بنے, اور وہ تو کھپاؤ گے کہاں ان کو, اتنی ساری, اتنے تو ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے نا. ہر لڑکی سائنٹسٹ بن رہی ہے, ہر لڑکی ڈاکٹر بن رہی ہے, ہر لڑکی کمپیوٹر سائنس میں ڈپلومے کر رہی ہے, تو کھپاؤ گے کہاں؟ نتیجہ ہی نکلے گا مردوں کو گھر بٹھاؤ گے پھر تم, یہی نتیجہ نکلے گا نا. یہ اپاہج بنیں گے گھر بیٹھ کے, بیویوں کی کمائی کھانے کی ان کو عادت پڑے گی, پھر بیویاں ہی شارٹ, پھر نکاح. جب عورت کہے گی جب تو نے میری کمائی کھانی ہے شادی کیوں کروں, پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, پھر نتیجہ یہ نکلے گا گرل فرینڈ کھلا رہی ہوگی کس کو, جیسے کہ گوروں میں ہو رہا ہے. وہاں تو بعض دفعہ گرل فرینڈ اپنا خرچہ خود اٹھا رہی ہے,
اتنا تو لازمی ہو گیا ہے کہ میاں بیوی ہر آدمی ہر اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے. ایک دوسرے کا خرچہ اٹھانے کا تو سوال ہی پہ. ناروے کے بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیں آپ, مسلمانوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں سے بدگمان نہ ہو.